بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21واں پارہ مکمل اور 22ویں کا پہلا باب آج ہم نے سماعت کیا۔ سورہ عنکبوت، اس کا کچھ حصہ سورہ روم، سورہ لقمان، اس کے علاوہ سورہ احزاب بھی آج ہم نے سماعت کی، سورہ سجدہ بھی۔ سورہ عنکبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتے، ان کے عقیدے ایسے ہیں جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ عنکبوت عربی میں مکڑی کے جالے کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا ان کے عقیدے ایسے ہیں جیسے مکڑی کا جالا۔ جس وقت یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی تو یہود و نصارہ کو یہ بات بہت بری لگی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیسی باتیں ارشاد فرماتا ہے کلام مجید میں؟ تو اللہ نے پھر اس کے رد میں ایک اور کلام مجید کی آیت نازل فرمائی جو پہلے پارے میں موجود ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها۔ تم مکڑی کے جالے کے اوپر بات کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی حیا نہیں فرماتا اس بات پر کہ تمہاری عقل میں کوئی بات ڈالنے کے لیے کسی بھی چیز کی مثال دے۔ ہاں وہ تو مثال دیتے ہوئے مچھر کی مثال بھی ارشاد فرما دیتا ہے، فما فوقها، اس سے اوپر بھی اگر اللہ چاہے تو اللہ وہ بھی مثال ارشاد فرما سکتا ہے۔ مچھر کے حوالے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں ذکر کیا تو مفسرین نے اس پہ بات کی، کہا مچھر اللہ کی ایسی مخلوق ہے، ایسی نڈر مخلوق ہے کہ جانوروں کا جو بادشاہ ہے وہ بھی انسانوں کی آبادی سے دور رہتا ہے اور انسان کے اوپر اچانک حملہ کرتا ہے، بتا کے حملہ نہیں کرتا۔ جبکہ مچھر اتنا بہادر جانور ہے کہ اگر اس نے انسان کو کاٹنا ہو تو پہلے کان میں آ کے بتاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے جسم پہ کاٹتا ہے۔ اللہ کی نشانی ہے، اور ایک انداز میں یہ انسان کی مانند ہے مچھر۔ اگر اس کا پیٹ خالی ہو یہ بڑا تندرست اور توانا رہتا ہے، اور جیسے جیسے یہ خون پیتا جاتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، یہ مر جاتا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں انسان کو اپنا پیٹ خالی رکھنا چاہیے۔ جتنی بیماریاں لگتی ہیں وہ ساری پیٹ بھرنے سے لگتی ہیں۔ ایک عیسائی نے ایک عالم دین سے اعتراض کیا کہ تمہارے دین میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طب کے اوپر کوئی کام ہی نہیں فرمایا، لہذا تمہارا دین ناقص ہے۔ ابن واقد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا تم نے ابھی ہماری تعلیمات پڑھی نہیں ہیں۔ ہمارے حبیب علیہ السلام نے طب کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا ہے وہ سنا ہے تم نے؟ اس نے کہا میری تو ابھی تک ذہن میں اور نہ ہی نظر سے کوئی اس طرح کی سطر گزری ہے، نہ کوئی حدیث گزری ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بیماریوں کا گھر معدہ ہے اور علاجوں کا سر پرہیز ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ جس وقت اس عیسائی نے یہ سنا تو کہتا ہے کہ آپ کے نبی نے تو جالینوس جو سب سے بڑا ڈاکٹر تھا اور سب سے بڑا طبیب تھا، جالینوس کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، انہوں نے تو ایک جملے میں ساری طبی بیان فرما دی ہے۔ پرہیز علاج کا سر ہے اور معدہ بیماریوں کا گھر ہے۔ جس کا معدہ ٹھیک ہے اس کا سارا وجود جسمانی طور پر بیماریوں سے صاف ہے۔ معدے سے ہی بیماریاں ساری باہر نکلتی ہیں۔ انسان بھوکا رہ کے بہت کم جا کے کہیں پہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کو خشکی کا مسئلہ ہو، معدہ خشک رہنے کی وجہ سے، ورنہ جتنی بھی بیماریاں ہمارے معاشرے کے اندر ہوا میں گردش کر رہی ہیں یہ ساری زیادہ کھانے کی وجہ سے، بد پرہیزی کی وجہ سے ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کے اندر یہ مثال ہمارے سامنے رکھی ہے۔ وہ خالی پیٹ ہوتا ہے، تندرست و توانا رہتا ہے، اور جب زیادہ پی لیتا ہے پھر اپنے ہی پیٹ کے پھٹنے کی وجہ سے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ روم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی بڑی نشانیاں ذکر فرمائی۔ سورہ لقمان، اس میں بھی اللہ نے اپنی بڑی نشانیاں ذکر فرمائی۔ بلکہ ایک آیت گزری تھی آنکھوں کے سامنے سے کہ زمین و آسمان کو تخلیق فرمانے کے بعد، پانی کی تخلیق کے بعد اللہ فرماتا ہے ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ تو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے والوں یہ تو سب کچھ اللہ کی تخلیق ہے، بتاؤ جن کو تم پوجتے ہو ان کی مخلوق کہاں ہے، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یہ تو سب اللہ کی مخلوق ہے۔
اور ایک کفار مکہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل باندھی، اور کیا خوبصورت انداز میں اللہ نے دلیل ارشاد فرمائی، توجہ کیجئے گا۔ اللہ فرماتا ہے کفار مکہ جو تمہارے غلام ہیں، تم یہ پسند کرتے ہو کہ جس چیئر کے اوپر تم بیٹھو اس کے ساتھ ہی تمہارے غلام بھی بیٹھے، حالانکہ اگر ان کا کپڑا وہ ان کے غلام کے ساتھ ٹچ کر جاتا تو غلام کو کوڑے الگ سے پڑتے تھے، اور جو سوٹ چینج ہوتا تھا وہ الگ باتیں تھی ساری۔ فرمایا پروردگار نے کفار مکہ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہو؟ اگر نہیں کرتے تو پھر جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، وہ رزق تم جن غلاموں کے اوپر ڈال کے ان پر احسان جتلاتے ہو، جب ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تو پھر میرے ساتھ دوسری کرسیاں کیوں لگاتے ہو؟ پھر میرے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اپنے ساتھ کوئی چیز برداشت نہیں کرتے تم لوگ، اور جب میری بات آتی ہے تو پھر میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ فرمایا اللہ فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم، اپنے لیے برا سمجھتے ہو اور میرے لیے ٹھہراتے ہو میرے شریک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت سی نشانیاں اللہ پاک نے اس انداز سے ان آیات کے اندر نازل فرمائی ہیں۔ ہاں، سورہ لقمان کے اندر ہی وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 27، کہ اگر زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں اور ساتوں سمندر سیاہی بن جائیں، اور اے حبیب یہ آپ کے رب کی باتیں لکھنا شروع کر دیں تو قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہیاں سوکھ جائیں گی، لیکن آپ کے رب کی باتیں مکمل نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آیت نمبر 27 ہے جی، یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفذت کلمات اللہ، کہ سب کچھ اگر چلا جائے تو حبیب ابھی بھی آپ کے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، مکمل نہیں ہوں گی۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، اے کفار مکہ تم کیوں قیامت کا انکار کرتے ہو؟ جتنے بھی انسان بنے ان سب کو بنانا اور ان سب کو دوبارہ قیامت کے دن اٹھانا، سارے بنے آدم کو، سارے آدم کی اولاد کو میرے ہاں قدرت کے اعتبار سے یوں ہی ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا اور ایک جان کو دوبارہ اٹھانا، میرے ہاں یوں ہے۔ الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر، اے حبیب کیا آپ دیکھتے نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے؟ یہ آیت تو بڑی کمال لگتی ہے، جہاں بھی کلام مجید میں آتی ہے یقین کریں سینہ شرار کر جاتی ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی ہے کہ جو رات کو دن میں بدلتا ہے اور دن کو رات میں بدلتا ہے، رات کو دن کے اندر ڈالتا ہے اور پھر وہاں سے دن نکالتا ہے، یوں ہی دن کو رات کے اندر ڈال دیتا ہے پھر وہاں سے وہ دن کو نکالتا ہے، اور کبھی رات کو یوں نکالتا ہے۔ سخر الشمس والقمر، اسی نے سورج اور چاند کو مسخر فرما رکھا ہے۔ سورہ احزاب اگلی جو آج ہم نے سماعت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ایک لاڈلی زوجہ ہے جو سچے باپ کی سچی بیٹی ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ بڑی دیر سے انتظار تھا یہ صورت آئے تو کچھ آپ کی بارگاہ کے اندر ہدیہ کرنے کے لیے ہمیں بھی دو لفظ اللہ توفیق دے دے۔ 18 آیتیں آپ کے دفاع کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ کتنی جی؟ 18۔ اب میں آپ کو بتاؤں شان کچھ اور ہوتی ہے اور دفاع کچھ اور ہوتا ہے۔ شان بیان کرنا کچھ اور ہے، وصف بیان کرنا کسی کا کچھ اور ہے، اور اس کا دفاع کرنا کچھ اور ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے آپ کی خوبیاں بیان کرنے والے بڑے نظر آئیں گے، لیکن کبھی آپ پھنس جائیں نا تو آپ کے سامنے آڑ بن کے کھڑے ہونے بڑے ایک آدھا ہی ہوگا، بس ایسا ہی ہوتا ہے جی۔ وہ جو وہاں کھڑا وہ آپ کا دفاع کر رہا ہے۔ شان بیان اور اوصاف بیان تو سارے ہی کر لیتے ہیں، لیکن دفاع کوئی کوئی کرتا ہے۔ اللہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان تو بیان کی ہے، لیکن 18 آیتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عائشہ صدیقہ کے کردار کا دفاع بھی فرمایا ہے، یوں دفاع کیا ہے اور دفاع کر کے کہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ کیسی شان ہے، اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ پتہ نہیں کس راستے کے مسافر بنے بیٹھے ہیں، لوگ بات کرنے سے پہلے سوچتے ہی نہیں، حالانکہ انسان کو پہلے دیکھنا چاہیے ہی زوجۃ النبی،
وہ حضور کی ایک زوجہ ہیں، وہ حضور کی ایک بیوی ہیں، وہ شخصیت ہے جو اللہ کے حکم سے حضور کے بستر میں حضور کے ساتھ ہیں اور کہتی ہیں یہ وہی چادر ہے میری، یہ وہی چادر ہے میری جس کو میں اوڑھوں اور ساتھ حضور بھی ہو تو اللہ کی وحی اترا کرتی ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں یہ وہی چادر ہے میری جس میں میرے ساتھ حضور ہوں تو اللہ کی وحی اترا کرتی ہے۔ فخانتاہما، دو عورتیں ایسی جن کو اللہ نے پسند نہیں کیا، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اللہ فرماتا ہے ان دونوں نے خیانت کی۔ کلام مجید میں ایک عورت کی خیانت کیا ہوتی ہے؟ یقیناً فوراً سے ذہن جاتا ہے کہ کردار کی کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی ان کا معاملہ دوسرا نہ ہو، لیکن جب ہم نے ان آیتوں کی تفسیروں کو پڑھا، اللہ اکبر، نہ نوح علیہ السلام کی جو بیوی تو جو کافرہ تھی، وہ کافرہ تو تھی لیکن فاحشہ نہیں تھی، ٹھیک ہے جی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تو تھی لیکن وہ فاحشہ نہیں تھی۔ یہ اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائی ہے نعمت کہ ان کے پاس رہنے والی، ان کے نکاح میں آنے والی عورت وہ کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن وہ فاحشہ نہیں ہو سکتی، وہ زنا کی طرف نہیں جا سکتی۔ تو جب مقتدیوں کو اللہ نے ایسی نعمت سے نوازا ہے تو سوچنے والوں اور بات کرنے والوں تمہاری عقل کام کیوں نہیں کرتی؟ سید الانبیاء کے دامن میں اللہ نے کتنی کتنی پاکیزہ خواتین رکھی ہوئی ہوں گی۔ فخانتاہما، انہوں نے تو خیانتیں کی، لیکن خیانت کیا تھی؟ نبی کی بات نہ ماننا۔ حضرت نوح علیہ السلام منع فرماتے تھے کہ پیکے جا کے نہ رہا کرو، وہ خود بھی مائکے رہتی تھی، ساتھ میں اپنے بچے کو بھی مائکے رکھتی تھی، نتیجہ یہ نکلا خود بھی کافرہ ہو گئی اور بچہ بھی کافر کر دیا۔ اس غلطی کی وجہ سے کلام مجید نے کہا اس نے خیانت کی۔ لوط علیہ السلام بھی اپنی زوجہ کو کہا کرتے تھے گھر سے باہر نہ نکلا کرو، یہ لوط علیہ السلام کی خبریں دوسروں کو جا کے دیتی تھی، اس نے وہ نافرمانی کی اور اس نے یہ نافرمانی کی، تو دونوں کو اللہ نے عذاب میں ڈالا۔ لیکن سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے زوجات عطا فرمائی ہیں، اور وہ آیت کریمہ، میں اس کے اوپر اختتام کروں گا آج کی گفتگو کا، لیکن چاہوں گا آپ لوگوں کی توجہ۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کتنی مرتبہ یہ آیت سنی ہے؟ اے نبی کے گھر والوں، تم سب کو پاک کرنے کا ارادہ اللہ نے فرما دیا ہے، تم سب کو پاک اللہ نے کر دیا ہے۔ پانی پیدا کیا ہے عوام کے لیے، عوام اس سے پاکی حاصل کرے، لیکن تمہارے لیے پانی نہیں ہے، تمہیں اللہ نے پاک فرما دیا ہے، اور تم خود پاک نہیں ہوئے بلکہ اللہ نے پاک کیا ہے۔ اور میں انفارمیشن میں اضافہ کروں گا ان لوگوں کے کہ جو کلام مجید تو پڑھتے نہیں ہیں لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں، یقین کریں اگر لعنت اتر کے کسی انسانی شکل میں آ جائے تو وہ پھر بھی سونی ہوگی اس انسان سے جو صرف اور صرف ام المومنین کے اوپر اس وجہ سے بات کرتا ہے کہ ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی۔ اب حضور کی اولاد اللہ نے عائشہ صدیقہ سے نہیں رکھی تو اس میں عائشہ صدیقہ کا قصور کیا ہے؟ اس میں ان کا قصور کیا ہے؟ عجیب و غریب لوگوں کے فلسفے اور معاملات ہیں۔ یہ آیت جو آپ سماعت کرتے آ رہے ہیں بچپن سے ہی، جس پہ آپ پنجتن پاک کی شان سنتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ پوری آیت نہیں ہے، یہ آیت کا اقتباس ہے، یہ آیت کا ٹکڑا ہے، یہ آیت کا ٹکڑا ہے۔ آیت شروع ہوتی ہے پیچھے سے، یہ 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے، پہلا سفر، پہلا رکوع ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کی بیبیوں سے مکالمہ فرمایا ہے، حضور کی جو گھر کی عورتیں ان سے مکالمہ فرمایا ہے، اور اللہ ان کو ارشاد فرما رہا ہے وہ عادتیں جو پچھلے جاہلیت والے زمانے کی تھی وہ عادتیں اپنے وجود میں نہیں رکھنی، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ نے تمہیں پاک کرنے کا ارادہ فرما دیا ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اور وہ جو ہم نے 3 جمعہ پہلے ایک آیت سماعت کی تھی، بڑی دل آویز آیت ہے وہ یہی والی، آگے یہی آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات
والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ نے سب کے لیے اجر عظیم مختص فرما دیا ہے۔ اگر ایک عورت ایک نیکی کرے تو پروردگار اس کو جتنا دیتا ہے، نبی کی بیوی اگر وہ نیکی کرے تو اللہ کئی ہزار گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ پاکی بھی زیادہ چاہیے، عبادت بھی زیادہ چاہیے، علم بھی زیادہ چاہیے، محنت فی الدین بھی زیادہ چاہیے، الرسخ فی العلم بھی زیادہ چاہیے، زہد بھی آپ سے زیادہ چاہیے، سجدے بھی آپ سے زیادہ چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نبی کی بیویاں ہو۔ اور یہ کلام مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مقامات کے اوپر بھی ان چیزوں کو ذکر فرمایا۔ 18 آیتیں ام المومنین عائشہ صدیقہ کے دفاع میں اللہ نے نازل فرمائی۔ اس کا پس منظر کیا ہے وہ جوانوں کو بھی معلوم ہے میرے خیال سے، اور بزرگ تو جانتے ہی ہیں کہ تہمت لگائی گئی تھی حضرت عائشہ صدیقہ پر کہ انہوں نے نعوذ باللہ حضور کے ایک صحابی ہیں ان کے ساتھ علیحدگی میں وقت گزارا ہے، جبکہ قافلہ جا رہا تھا، ایک طویل موضوع ہے، اس کے اوپر حضور خاموش ہو گئے، جناب صدیق اکبر بھی خاموش ہو گئے، سبھی خاموش ہیں، صحابہ میں سناٹا ہے، بات کرے تو کرے کون؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 18 آیتیں نازل فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات میں اور بلندیاں عطا فرمائے اور ہماری گھر والیوں کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔